سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم لگا دیا گیا۔ ایڈیشنل مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ مقبوضہ اور مظلوم اقوام اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے ایک مضبوط آواز رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پرانے اور نئے تنازعات کی بنیادی وجوہات کو سنجیدگی سے حل کرنا ہوگا، کشیدگی کم کرنے کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر اعتماد سازی کی حمایت کرنا ہوگی۔ نیو یارک میں جیو نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے مسئلے نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ پاکستانی قوم اور حکومت متحد ہیں کہ اب بھی دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ افغانستان پر ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم پرامن اور مستحکم افغانستان چاہتے ہیں۔ افغانستان میں امن خطے کے امن سے جڑا ہے۔ پاکستان کی پوزیشن 100% وہی ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی پوزیشن ہے۔ کشمیر پر اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں جو کہ ایک فریم ورک پرووائڈ کرتی ہیں کہ کس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا اور حق خود ارادیت کی بیسس پر ہوگا اور اقوام متحدہ کے آسپسز میں ہوگا۔ تو جس طرح میں نے آج بھی بات کی اور سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی اور سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی امپلیمنٹیشن کی بات کی، تو دس از ویئر دی ایشو لائز۔ افغانستان تو آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں پرماننٹ ایجنڈا پہ ہے، وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، سیکرٹری جنرل کی رپورٹس آتی ہیں، اس کے علاوہ ایکسپرٹ پینل جو ہیں مانیٹرنگ ٹیم ان کی بھی رپورٹس آتی ہیں۔ تو اس تناظر میں افغانستان کے اوپر تو بات کاؤنسل میں چلتی رہتی ہے۔ ہم ساتھ ساتھ ایک بائیلیٹرل سطح پر بھی افغانستان کے ساتھ بات چیت موجود ہے۔ پاکستان کا انٹرسٹ ویزاوی افغانستان از ویری کلیئر۔ وی وانٹ اے پیسفل اینڈ اسٹیبل افغانستان بیکاز آن دس ڈپینڈز آن دا پیس اینڈ اسٹیبلٹی آف دا ریجن۔ ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک نیا جو اڑان پاکستان پروگرام اور جو ایک انڈیکیٹرز ہیں ہماری اکنامک ریوائول کے، آئی تھنک دے آر ویری انکریجنگ۔ We are doing good on the counter-terrorism side also over the years۔ آپ نے دیکھا ہے کہ overall security situation پاکستان میں بہت بہتر ہے۔ یہ ابھی ریسنٹ پچھلے کچھ عرصے میں دوبارہ سے اس مسئلے نے اپنا سر اٹھایا ہے، لیکن پاکستانی قوم، گورنمنٹ، لوگ اس کے اوپر متحد ہیں کہ ہم اس کو پہلے بھی ہم نے اس کو ٹیکل کیا ہے، اس کو we will be successfully overcoming this۔ موسم کی خبر دیں، بارش کا سبب بننے والی مغربی ہواؤں کے بلوچستان میں داخل ہونے کے بعد دال بندین، چمن اور مسلم باغ میں بارش ہوئی ہے۔ آج بلوچستان کے 16 اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کو دال بندین میں 5 ملی میٹر، چمن میں 2 ملی میٹر اور مسلم باغ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کو صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہنے، جبکہ کوئٹہ، چمن، پشین، زیارت، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، جوب، بارکھان، لورالائی، موسیٰ خیل، قلات، پنجگور، تربت، دال بندین، لسبیلا اور نوکنڈی میں چند مقامات پر بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مالاکنڈ میں بارش جاری ہے۔ بارش کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ صورتحال بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے مدثر طاہر۔ طویل خشکسالی کے بعد بالائی علاقوں میں برفباری اور بارشوں کے بعد دیگر اضلاع کی طرح ضلع مالاکنڈ کے مرکزی شہر بٹخیلہ، درگہ اور سخاکوٹ میں بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ بارش کے باعث موسمی بیماری کانسو، نزلہ، زکام کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے گرم کپڑے اور چادروں کا استعمال شروع کیا ہے۔ تاہم سردی کی شدت کے ساتھ ہی بجلی اور سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں گزشتہ 2 روز سے تیز برفباری جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز رفیع اللہ خان آفریدی۔ گزشتہ 2 روز سے وقفے وقفے کے ساتھ شدید ترین برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ضلع ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی 1 انچ سے 2 انچ کے قریب برفباری ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے استور کا جو زمینی رابطہ ہے وہ بالائی علاقوں سے ایک مرتبہ پھر سے منقطع ہو چکا ہے، جبکہ بجلی کا نظام بھی اس وقت شدید متاثر نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف یہاں پہ تمام جو مارکیٹیں ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، سرکاری دفاتر کے اندر بھی تعطیلات جیسا سما ہے اور یہاں پہ عوام سخت پریشان ہیں۔
آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سول و عسکری حکام شریک ہوں گے۔ سیکیورٹی صورتحال سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سول اور عسکری حکام شریک ہوں گے۔ سیکیورٹی صورتحال سے متعلق اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، اسے کچلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، سب کو اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا سیکیورٹی چیلنج بن چکی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور افسر روز قربانیاں دے رہے ہیں۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق اجلاس میں عام چیف، وفاقی کابینہ، وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ خصوصی اقتصادی زونز کی اصلاحات کے لیے ایکشن پلان کی منظوری دی گئی۔ ایکشن پلان کا مقصد پاکستان کے صنعتی منظرنامے کو نئے سرے سے بحال کرنا ہے۔ عام چیف نے معاشی استحکام کے حکومتی اقدامات کے لیے پاک فوج کی حمایت کے عزم کا یقین دلایا۔ آج دوبارہ سر اٹھایا ہے تو اس کا سر کچلے بغیر ہم اپنا آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس حوالے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، جو لوگ، جو افسر، جو جوان، جس طرح وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اس سے بڑی قربانی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تارا چنار میں اب کل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، تو درجہ بدرجہ جنہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کی ہے وہ سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیسن ہے، ہمیں اس قسم کا جو دل خراش واقعہ ہے دوبارہ قیامت تک واقعہ نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ تب ہوگا کہ سب ہم مل کر، ایک ہو کر اور اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر ہم اگر فیصلے کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے سامنے حال ہوگی۔ ضلع کرم میں امن معاہدہ ہونے کے 2 روز بعد بھی آمد و رفت کے تمام راستے بند ہیں۔ ضلع میں اشیاء قرنوش سمیت ادویات کی شدید قلت ہے، تاہم صوبائی حکومت نے کہا ہے ہفتے کے روز اشیاء قرنوش اور ادویات کی ترسیل کو محفوظ طریقے سے یقینی بنایا جائے گا۔ تفصیل بتائیں گے علی افضل افضال۔ ضلع کرم میں امن معاہدہ ہوئے 2 روز ہو چکے ہیں، مگر امن رفت کے راستے تاحال بند ہیں، جس کے باعث پارا چنار شہر، بشیرہ اور پاک افغان سرحد پر واقع 100 سے زائد دیہات میں اشیاء خورنوش، روزمرہ استعمال کے اشیاء، ادویات اور دیگر ضروریات ختم ہو گئی ہیں۔ صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کل ہفتے کے روز پشاور پارچنار میں شرح پر کنوائی چلائی جائے گی، جس میں اشیاء خورنوش، روزمرہ استعمال کے اشیاء اور ادویات پہنچائی جائے گی۔ پارچنار پریس کلب کے باہر اور ضلع کے دیگر مختلف علاقوں میں احتجاجی دھرنے بدستور جاری ہیں۔ تحصیل چیئرمین آغا مزمل حسین اور سماجی رہنما میر افضل خان کا کہنا ہے کہ جب تک اندرت کے راستے کھول کر محفوظ نہیں بنائے جاتے ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ تاہم شہری پر امید ہیں کہ جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کی روح سے قیام امن کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے سے ضلع کرم میں معمولاتی زندگی بحال ہو جائیں گے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لاہور اور گرد و نواح میں دھند نے ڈیرے ڈال دیے، شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ تفصیل بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے سہیل عمران۔ جی آج لاہور میں سب سے زیادہ دھند ہے اس سیزن کی۔ گزشتہ شام سے ہی لاہور میں دھند پڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ دھند بڑھتی چلی گئی اور 9 بجے سے رات گئے تک ویزیبلٹی 0 ہوتی چلی گئی، اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہے یہاں پر لاہور شہر میں اور بہت زیادہ دھند پڑی ہے۔ اور یہ میں شہر کے وسط سے گزرنے والی ایک روڈ سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹریفک کی روانی بہت زیادہ متاثر ہے۔ ہیڈ لائٹس لوگوں نے جلائی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل سوار، رکشہ سوار اور جو سائیکل سوار ہیں جو اس وقت کام کاج پر جا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موٹر ویز کل رات سے ہی بند کر دی گئی تھی اور اب کیونکہ دھند بہت زیادہ ہے تو جلد اس کے
کھلنے کا بھی امکان نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی دھند ہے اس کے جلد چھٹنے کا امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے اور یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ 4 سے 5 روز بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، اور بارش کے سلسلے کے ساتھ ہی یہ جو دھند ہے وہ ختم ہوگی لاہور شہر میں اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں۔ جی، پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح میاں والی میں بھی 7ویں زراعت شماری کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد زراعت کی ترقی کے لیے بہتر منصوبہ بندی کرنا ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ملک عصمت اللہ۔ جی بالکل، پورے پنجاب کی طرح میاں والی میں بھی زراعت شماری کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اسامہ مجید چیمہ، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس سینسس کا مقصد کیا ہے۔ 7ویں زراعت شماری جو ہے اس کا آغاز آج کر دیا گیا ہے، اور پورے پنجاب کی طرح میاں والی میں بھی اس کو ہم نے ابھی انوگریٹ کیا ہے آپ کے سامنے۔ یہ پہلی ڈیجیٹل جو ہے زراعت شماری وہ ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے مینول زراعت شماری ہوتی آ رہی تھی ہمارے پاس۔ اس کا مقصد بیسیکلی 3 چیزیں ہیں جس کو کیٹر فور کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے زرعی زمین، اس کے بعد جو مال مویشی ہیں، اور تیسرا جو زرعی آلات ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا بیسیکلی ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے مینول زراعت شماری ہوتی تھی، اور اب جو ہے یہ اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ ٹیب کے ذریعے جو ہے وہ جو 99 ماڈل بلاک بنائے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا۔ جی، لودھراں کے شہریوں نے 2023 کی نسبت 2024 میں ٹریفک قوانین کی زیادہ خلاف ورزیاں کی، جس کی وجہ سے 68,000 سے زائد شہریوں کو چلان کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ کریں گے رجب علی مرزا۔ 2024 میں لودھراں کے شہریوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں 2023 کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ثابت ہوئیں، اور انہیں 5 کروڑ 16 لاکھ روپے سے زائد رقم جرمانوں کی مد میں ادا کرنا پڑی۔ 2023 کی نسبت 24 میں ہم نے زیادہ فائنز کیے ہیں، اور فائن کے ذریعے ہم نے سڑکوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ٹریفک پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 3,534 کم عمر ڈرائیوروں، 12,000 بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرنے والے شہریوں اور 4,000 شہریوں کو ہیلمٹ کی خلاف ورزی کرنے پر چالان کیا گیا، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں چلان ہونے کے باوجود لودھرا میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں نہ رک سکی۔ 25 میں ہم نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ اور نئی امید کے ساتھ سڑکوں کو محفوظ کریں گے، جس سلسلے میں ہم نے ڈرائیونگ سکولز میں پروفیشنلز لوگوں کا اہتمام کیا ہے، اور لوگوں کو بہترین ڈرائیونگ، قوانین سے آگاہی، مکینیکلی چیزوں کے بارے میں جاننا اور فرسٹ ایڈ کے بارے میں جاننا، ایسے لوگوں کو ہم چاہ رہے ہیں کہ روڈز پہ آئیں اور سڑکوں کو محفوظ کریں۔ 2024 میں ٹریفک پولیس کی جانب سے 23,000 سے زائد نئے شہریوں کو اس امید پر ٹریفک لائسنس جاری کیے گئے ہیں کہ لائسنس یافتہ افراد 2025 میں ٹریفک قوانین کی زیادہ سے زیادہ پابندی کرنے کی کوشش کریں گے۔ رجب علی مرزا، جیو نیوز، لودھراں۔ باجوڑ میں باجوڑ فیسٹیول رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول میں مختلف گلوکاروں کی پرفارمنس نے میلہ لوٹ لیا۔ باجوڑ سے حسبان اللہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ باجوڑ کی باہمی اشتراک سے منعقدہ باجوڑ فیسٹیول تمام تر رنگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول میں کبڈی، مارشل آرٹس، رسہ کشی کے مقابلے بھی ہوئی۔ 7 کلومیٹر سائیکل ریس میں لقمان نے پہلی، وحید نے دوسری، جبکہ امتیاز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ فیسٹیول میں میجک شو، چارلی چپلن اور سوپی رقص پرفارمنس پیش کی گئی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ضم اضلاع ٹورزم اتھارٹی اشتیاق خان کا کہنا تھا کہ باجوڑ کے سیاحتی مقامات کی فیزیبلٹی مکمل کر لی گئی ہیں۔ جلد یہاں ریسٹ ایریا، کیمپنگ پارٹس اور دیگر سیاحتی منصوبوں کا آغاز ہوگا۔ یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہم پیس کا پیغام دیں کہ ہمارے جتنے بھی مرج ایریاز ہیں الحمدللہ مکمل امن ہے۔ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے قربانیاں دے کر یہاں پر امن قائم کیا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس امن کو ہم پروموٹ کریں اور لوگوں کو ہم یہ پیغام دے سکیں مکمل امن آ چکا ہے اور ساری ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ فیسٹیول میں فاتح کھلاڑیوں میں نقد انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئی۔ تقریب کے آخر میں گلوکاروں کے شاندار پرفارمنس نے میلہ لوٹ لیا۔ کیمرامین سمیع اللہ کے ساتھ حسبان اللہ، جیو نیوز، باجوڑ۔
खबर दें आपको, लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर साइबर ट्रक बम धमाके में मुलविस शख्स हाजिर सर्विस अमरीकी फौजी मैथ्यू लेवल्सबर्गर, जिसने गाड़ी में धमाके से पहले खुद को गोली मार ली थी। अमरीकी और रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैथ्यू लेवल्सबर्गर सन 2006 से अमरीकी फौज में मुलाजिम था। इस दौरान अफगानिस्तान में 2 बार और यूक्रेन, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया और कॉन्गो में भी खिदमात अंजाम दी थी। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ट्रंप होटल के बाहर खुदकुशी और धमाके की वजह क्या थी। नए साल की आमद के साथ ही मुल्तान में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तफसील बताएंगी सालिहा मलिक। जी, मुल्तान में 2025 के आते ही जो इजनास की कीमतें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पिछले साल की निस्बत जो आटा, घी, चीनी और दालों की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गई। अगर हम उनकी कीमतों की बात करें तो चीनी जो है वो 125 से 135 रुपये फ़ी किलो, दाल मूंग 360 से 370 रुपये फ़ी किलो, चने की दाल 310 से 320 रुपये फ़ी किलो, दाल माश की कीमत जो है वो 30 रुपये किलो कम हुई है, तो अब जो है वो 470 हो गई है। घी की कीमत जो है वो 10 रुपये कम होकर 520 रुपये रह गई है। दाल मसूर की कीमत 260 रुपये। 15 किलो आटे का जो थैला है वो इस वक्त 1200 रुपये जो का फ़रोख्त किया जा रहा है। लोगों का यही कहना है कि अगले साल की जब भी आगाज़ होता है तो नए साल की खुशी में कीमतों में कमी की जाती है, लेकिन जो है इस वक्त कीमतें ज़्यादा हो गई हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दुकानदार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें इसी कीमत में दालें वगैरह मिल रही हैं, जिसलिए हम उसी कीमत में फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। जी, हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद जगह जगह शॉपर्स का इस्तेमाल आम है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया पाबंदी पर अमल दरामद के खोखले दावों तक महदूद है। फैसलाबाद से इरफानुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। माहौल को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए हुकूमत ने खरीदो फरोख्त के दौरान 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक शॉपर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन दुकानदार कम वजन शॉपर निस्बतन सस्ते होने की वजह से मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो शॉपर है ना ये भी 600 रुपये किलो है, जो 75 माइक्रोन वाला वो 1000 रुपये का किलो है, लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये ब्रीक शॉपर जो है अगर हम ये चलाएंगे तो हमारी रोजी रोटी बन जाती है। जिली इंतजामिया का दावा है कि शहर भर में कम वजन प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो जहाँ भी 75 माइक्रोन से कम शॉपर होगा उसको जब्त भी किया जाएगा, उसके खिलाफ FIR भी होगी और उसके खिलाफ फाइन भी होगा। तो उस सिलसिले में पूरी कैंपेन पूरे पंजाब में चल रही है। जिली इंतजामिया के जुबानी दावों के बावजूद शहर में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल आम है, जिसे रोकने के लिए संजीदा अमली इक़दामात की ज़रूरत है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।